بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه. محترم سامعین کرام، اللہ کا بڑا احسان اور کرم ہے کہ رمضان مبارک کا مہینہ ہم سب بہت ہی عافیت کے ساتھ گزار رہے ہیں اور اس مہینے کے خیرات و برکات سے پورے طور پہ مالا مال ہو رہے ہیں، اور اللہ کرے کہ ہماری زندگی میں یہ مہینہ بار بار آئے اور ہم اس مہینے کے اعمال کو اچھے طریقے سے ادا کر کے خوب سے خوب فائدہ اٹھائیں۔ تو بھائیو، آج جو آپ کے سامنے مجھے بات رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ اسلاف امت رمضان مبارک کو کیسے گزارا کرتے تھے، وہ رمضان میں کس طریقے سے عبادات کیا کرتے تھے۔ تو یاد رکھیں کہ اسلاف کا طریقہ وہی تھا جو ہمارے نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں جن چیزوں کی کثرت کرتے تھے اور جن چیزوں کا اہتمام فرماتے تھے، اسلاف امت نے بھی اس کا اہتمام کیا۔ ان میں سے ایک خاص بات وہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں قرآن شریف کی تلاوت کا پورا اہتمام فرماتے تھے اور بہت کثرت سے قرآن سنتے اور سنایا کرتے تھے، یہاں تک کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں رمضان مبارک میں جبریل امین کو پورا قرآن سنایا کرتے تھے، پورا قرآن کا دور فرمایا کرتے تھے جبریل امین کے ساتھ۔ اور جس سال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت ہوئی ہے، اس سال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل امین سے 2 بار پورے قرآن کا دور فرمایا، 2 مرتبہ حضرت جبریل امین کو پورا قرآن شریف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنائے۔ تو یہی حال ہمارے اسلاف کا بھی تھا، اسلاف بھی اس مہینے میں قرآن شریف کی تلاوت کا خاص اہتمام کیا کرتے تھے۔ جس طریقے سے آتا ہے کہ حضرت اسود بن یزید رحمۃ اللہ علیہ رمضان مبارک کی ہر 2 راتوں میں ایک قرآن شریف ختم کر لیا کرتے تھے، اور اسی طریقے سے حضرت سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ رمضان مبارک کے 2 راتوں میں ایک قرآن شریف ختم کر لیا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے آتا ہے کہ حضرت امام مالک بن انس رحمۃ اللہ علیہ جو حدیث کے ساتھ خاص اہتمام ہوتا تھا ان کا پورے سال، حدیث کے درس، حدیث کی تفسیر، حدیث کی تشریح ان کا روز کا مشغلہ ہوتا تھا، لیکن جب رمضان مبارک کا مہینہ آتا تو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ تمام دروس کو موقوف کر دیتے تھے، حدیث کے تمام اسباق کو روک دیتے تھے، اور آپ پوری طور پہ قرآن پہ متوجہ ہو جاتے تھے اور قرآن کی تلاوت میں وہ رات دن مشغول رہتے تھے۔ اسی طریقے سے آتا ہے کہ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ جب رمضان مبارک کا مہینہ پاتے تو وہ تمام نفلی عبادتوں کو موقوف کر دیتے تھے، تمام نفلی عبادتیں چھوڑ دیتے اور پورے طور پہ قرآن پہ متوجہ ہو جاتے اور قرآن کی تلاوت میں لگے رہتے۔ ان کا مشغلہ رات دن کا قرآن شریف کی تلاوت رہتی تھی۔ تو بھائیوں، بتانا یہ ہے کہ اس مہینے کو قرآن کے ساتھ خاص مناسبت ہے، جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے وہ آیت پڑھی سب سے پہلے کہ اللہ نے اسی مہینے میں قرآن کو نازل فرمایا ہے، تو اسلاف امت نے اس مہینے میں قرآن کی تلاوت کے ساتھ اپنے آپ کو بہت زیادہ مشغول کیا ہے۔ تو ہمیں اور آپ کو بھی چاہیے کہ اس مہینے میں قرآن شریف کی تلاوت کا خاص اہتمام کریں اور زیادہ سے زیادہ قرآن شریف خود بھی پڑھیں اور تراویح میں، قیام اللیل وغیرہ میں سنیں اور خود بھی اس کا پڑھنے کا اہتمام کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آپ کو قرآن شریف خوب سے خوب پڑھنے کی، تلاوت کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہم سب اس مبارک مہینے کے تمام خیرات و برکات سے مالا مال ہوئیں اور قرآن کے فوائد سے بھی ہم پورے طور پہ محظوظ ہو جائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔